کی تلافی کیسے ہوگی؟ خولہ بنت ثعلبہ نے اوس ابن صامت سے کسی بات پر تھوڑی سی، میاں بیوی ہیں، ہوتے ہیں، دو برتن ہیں، کھڑکتے ہیں، اوس ابن صامت نے کہہ دیا کہ انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، چل اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام تو بھی حرام۔ خولہ بنت ثعلبہ نے بعد میں کہا ہے میرے ہسبینڈ اوس، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ اب زبان سے نکلا ہوا تیر کیسے واپس آئے؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لے تو اب اس سے مل نہیں سکتا تھا، بلکہ ماں کی طرح اس کو خدمت کرنا پڑتی تھی اپنی بیوی کی، کیونکہ اب وہ ماں، اب وہ بیوی نہیں رہی۔ اوس ابن صامت نے بعد میں بہت افسوس کیا کہ میرے منہ سے یہ جملے نہیں نکلنا چاہیے، میں آپ کو جو منظر بتانا چاہتا ہوں اس منظر کی طرف ذرا آئیے اور دیکھیے، میرے پیارے ساتھیوں اس منظر کی طرف ذرا آئیے اور دیکھیے۔ اوس ابن صامت کو افسوس ہوتا ہے، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا اے خولہ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ کے نبی کو پوری بات بتاؤ، اللہ کے رسول کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے، ہمارے اور تمہارے ملنے کا کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ خولہ بنت ثعلبہ اپنی شکایت لے کر محمد رسول اللہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی طرح ہم کو حرام کر لیا، اے اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری اور کمانے کی ذمہ داری تو مرد کی ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے خولہ تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کی بھی چوکھٹ بند ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے خولہ تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو اپنے شوہر سے الگ رہے گی، تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں دی، صرف ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، صرف بول دیا غصے میں آ کر، آپ تو نبی ہیں کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ فرمایا خولہ اب میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت کے مطابق خولہ نے اتنی ضد کی کہ اللہ کے رسول کوئی راستہ نکالیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کو دروازے کے باہر کر دیا، اے خولہ ضد مت کرو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، جاؤ اب تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ خولہ محمد رسول اللہ کے دروازے سے باہر آتی ہے، نبی کی چوکٹ کو چھوڑتی ہے، نبی کے دروازے کو چھوڑ دیتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اب جو چیز دکھانا چاہتا ہوں ذرا ادھر دیکھیے گا، جے نگر والوں بڑے غور سے سنتے ہو تم، سنیے گا منظر، نبی کی چوکٹ بند، اللہ کے رسول نے دروازہ بند کر لیا اپنا، خولہ باہر۔ خولہ نے محمد رسول اللہ کے دروازے کی چوکٹ کو دیکھا، اسی دروازے سے لگی ہوئی مسجد نبوی کی چوکٹ کو بھی دیکھا، اس نے فوراً پکار کے کہا اے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ کا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا؟ رب کی چوکٹ تو کھلی ہے، رب کا دروازہ تو کھلا ہے۔ لوگ کس کی چوکھٹوں پہ جاتے ہیں آج؟ اولاد کی فرمائش کرنے، بگڑے ہوئے کام بنانے کے لیے، اور یہاں تو زندہ ہے محمد رسول اللہ۔ خولہ بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند، اور خولہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے، وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتی ہے، اندر جاتی ہے، اس کنویں کے پانی کو کھینچتی ہے، اس نے وضو بنایا، وہیں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد رفع یدیہ الی السماء، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ارے دعا مانگنے کے طریقے بھی سیکھ لو، بحث آج تک
کرتے ہو امام کے پیچھے دعا ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ مسجد کا امام دعا کرے ہم اس کے پیچھے دعا کر لیں تو کیا حرج ہے؟ مسجد کا امام دعا اگر نہیں کرتا ہے تو کچھ لوگ مسجد کے امام کو بھگاتے ہیں مسجد سے، جاؤ تمہیں تمیز نہیں آتی ہے، تم دعا نہیں مانگتے ہو۔ ارے دعا مانگنے کی اصول اور ضابطوں کو بھی سیکھو کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ نے وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور اپنے رب کو پکار کر دعا کرنے لگی۔ اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال۔ اے اللہ تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی ہے، اے اللہ تیرے نبی کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، اے اللہ تیرے نبی کا دروازہ بھی بند، تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی ہے، اے اللہ میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ اگر تو نے میری دعا نہ سنی، تو نے میری فریاد نہ سنی تو میں کہاں جاؤں گی؟ عرش والے نے خولہ بنت ثعلبہ کی دعا کو سن لیا، عرش والے نے خولہ بنت ثعلبہ کی دعا کو قبول کر لیا۔ سنیے میرے ساتھیوں، ابھی خولہ بنت ثعلبہ کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، ابھی اس نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل اس دنیا میں آتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ جبرائیل امین کو بھیجا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، قول التی تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، آپ سے تکرار کر رہی تھی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان راستہ نکالو، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اللہ کو بھی پکار رہی۔ جاؤ اس ایک عورت کی دعا اللہ رب العالمین نے سن لی، اور اس ایک عورت کی دعا سے اللہ نے پوری دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا، اس کا حل نکال دیا۔ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بلائیے اور اس کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تیرا حل نکال دیا ہے، اور حل یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنی بیوی بناؤں تو ایک غلام آزاد کریں، ایک غلام آزاد کر دیں گے، ان کی بیوی ہو جائے گی۔ اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھیں، 60 روزے جیسے ہی رکھ لیں گے، پے در پے کنٹینیو لگاتار، بیچ میں کوئی ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ بیمار ہو جائیں تو الگ بات ہے، کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر بیمار نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے تو کنٹینیو لگاتار 60 روزے، اور 60 روزے جیسے ہی ختم ہوں گے تم اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہو۔ اور 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، اپنی بیوی بنا لو۔ میرے بھائی اس سے پہلے نہیں، لیکن راستہ تو نکالا، پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا، حرام ہو گئی تو ہو گئی، اپنے آپ ماں کی طرح حرام کر لیا تو کر لیا، اب وہ بیوی بنی نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس عورت کی دعا کو سنا۔ یہی وہ عورت ہے، ایک مرتبہ ایک پل کے اوپر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی، حضرت عمر فاروق کا گھوڑا آ رہا تھا، اس عورت نے اشارہ کیا، عمر رک، حضرت عمر رک گئے۔ خولہ بنت ثعلبہ نے انگلی کے اشارے سے کہا عمر گھوڑے سے اتر، حضرت عمر گھوڑے سے اترے۔ اس عورت نے ان کے کان میں کچھ کہا، حضرت عمر نے اس کی خواہشوں کو فوراً پورا کیا۔ صحابہ تانا دینے لگے، امیر المومنین اتنے بڑے خلیفہ ہو کر، اتنے بڑے امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت نے آپ کو ٹوکا اور آپ رک گئے، اس نے گھوڑے سے اتارا، آپ اتر گئے، اور آپ نے اپنا کان اس عورت کے منہ سے لگا کر اس کی گفتگو کو سن لیا۔ ارے اس کو دربار خلافت میں بھی بلا سکتے تھے، اس کو اپنے پاس بھی بلا، آؤ
یہ بھی کہہ سکتے تھے چلو آؤ تمہیں کوئی کام ہے تو میرے دربار میں آنا. آپ نے اس کی آواز کو سنا, اتر گئے اپنے گھوڑے سے اور اس کے پاس چلے گئے. حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا اے میرے ساتھیو یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے, یہ وہ عورت ہے جب اس نے پکارنا شروع کیا تو 7ویں آسمان پر بیٹھا ہوا عرش کے اوپر لگی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس عورت کی فریاد کو, اس کی دعا کو رد نہ کر سکا. اس عورت کی دعا کو 7ویں آسمان پر عرش والے نے بھی اس کی دعا کو قبول کیا تھا اور محمد رسول اللہ کے پاس جبرائیل کو بھیج کر راستہ بتا دیا تھا کہ اس عورت کے لیے ہم نے راستہ بنا دیا ہے. اس عورت کی گفتگو کو جب عرش والے نے نہیں ٹالا ہے تو عمر کی کیا مجال جو اس کی گفتگو کو نہ سنے, پھر عمر کی کیا مجال جو اس کی گفتگو کو چھوڑ دے. میرے بھائیو یہ خولہ بنت ثعلبہ تھی. ہم کہاں ہیں؟ ہم نے توحید کو سمجھا نہیں. ہم یہ جانتے بس نماز پڑھو اور شرک پہ شرک کرتے رہو. میرے بھائیو یاد رکھنا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. اس لیے کوشش کریے کہ جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شرابی تھا, جواری تھا, کبابی تھا, پھر بھی جنت میں جائے گا. ہاں وہ جائے گا, شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا ہو. جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پائے گا, چوری کی سزا جہنم میں پائے گا, زنا کی سزا جہنم میں پائے گا, شراب نوشی کی سزا جہنم میں پائے گا. لیکن چونکہ وہ توحید پہ مرا, شرک نہیں کرتا تھا, اس لیے سزا پانے کے بعد پھر نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن وہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی, تہجد گزار, روزوں پہ روزے بھی رکھتا, حج بھی کیا لیکن شرک بھی کرتا ہے تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. میرے بھائیوں یاد رکھیے, ہر فرض نماز کے بعد آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیے. فرض نماز جب بھی پڑھیے تو یہ دعا بھی پڑھا کریے فرض نماز کے بعد. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جانتے ہو کتنی بڑی توحید ہے؟ اللہم لا مانع لما آتیت, اے اللہ تو اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی ہے. وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعَتْ, اور اگر کسی سے کوئی چیز چھین لے تو ساری کائنات اس کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے. اس زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ میرے بھائیوں یہ مت سمجھو یہ تو ایک بہانہ ہے ہاسپٹل, یہ ایک بہانہ ہے جھاڑ پھونک, ورنہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو موت اپنے وقت پر آ جاتی ہے.